अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी एक दम के सिवा कुछ नहीं। दम हवा की मौज है, हकीकत में कर्म के सिवा कुछ नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और ज़िंदगी का साज भी अजीब साज है। अजीब साज है। ज़िंदगी का साज भी अजीब साज है। बज रहा है मगर बेआवाज़ है। अल्लामा इकबाल ने कहा साहब कि ज़िंदगी का साज भी अजीब साज है मगर बेआवाज़ है। और ज़िंदगी दी हुई उसी की थी। ज़िंदगी दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा न हो सका। और ज़िंदगी आमद बराए बंदगी, ज़िंदगी बेबंदगी और शर्मिंदगी। ज़िंदगी मिली थी अल्लाह रसूल की अताअत और बंदगी के लिए। अगर अल्लाह रसूल की अताअत और बंदगी ना की तो मैशर में सिवाय शर्मिंदगी की और कुछ नहीं होगा। नहायत ही वाजिब एहतराम हाजी मंजूर हुसैन करीमी साहब, मुअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी, अल्लाह ताला का बेपनाह शुक्र है और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम है, उनकी तौफ़ीक़ से आज हम इस खूबसूरत ज़िक्र की महफ़िल में शरीक हुए। मैं इसमें शिरकत करने पर आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। ख़ास तौर पर हाजी साहब को जो इस खूबसूरत महफ़िलों का एहतमाम करते हैं और कम अज़ कम 50 साल से ऐसी महफ़िलों की सरपरस्ती करते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला इनके घर बार में, कारोबार में रहमत और बरकत नाज़िल फरमाए, इनके इल्म और अमल में इजाफा फरमाए और अल्लाह करीम हमारे दिलों को अपने और अपने प्यारे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद से हमेशा रोशन रखें। हाज़रीन मोहतरम, जिस तरह आप देखिए शबनम के चंद कतरे मुरझाए हुए फूलों को तरोताज़ा कर देते हैं, इसी तरह ये जिक्र की महफिल मुरझाए हुए दिलों को तरोताज़ा कर देती हैं। खाना खाने से जिस्म ताकतवर होता है, लेकिन अच्छी बातों से रूह ताकतवर होती है। रूह जितनी ताकतवर होगी, इबादत और रियाजत उतनी कबूल होगी। रियाजत का ताल्लुक रूह के साथ है, रूह का ताल्लुक है। जो हर वक्त जिक्र और फिक्र में रहते हैं वो दुनिया के हर काम से बेफिक्र रहते हैं। जो अल्लाह रसूल के जिक्र और फिक्र में रहते हैं तो वो हर वक्त अल्लाह रसूल के जिक्र और फिक्र में रहते हैं। तो दोस्तान मोहतरम, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए खूबसूरत लोगों की महफिल में बैठना चाहिए। उन लोगों की महफिल में बैठना चाहिए जो बाकिरदार है, जिनका इखलाक है, जिनका किरदार है, जिनकी गुफ्तार है, जिनके मामलात हैं। उन लोगों की महफिल में बैठना चाहिए। मैं कल भी आज मैंने कहा ज़िंदगी का मज़ा किसी ने लेना है, लेकिन मौत का मज़ा सब ने चखना है। मौत का मज़ा सबने लेना है, सब, लेकिन ज़िंदगी का मज़ा किसी ने चखना है। ज़िंदगी का मज़ा सिर्फ उसने चखना है जिसकी ज़िंदगी का मरकज़ महवर सिर्फ और सिर्फ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी। आप देखिए, मैं कई बार कहता हूँ, कई बार नियर भाई मैं कहता हूँ कि आप लोग आखिरत को 2 मिनट के लिए छोड़ दें। आखिरत को 2 मिनट के लिए छोड़ें। आप सारी तवज्जो दुनिया पे करें। सारी तवज्जो किस पे करें? दुनिया। जिसकी दुनिया बेहतर होगी उसकी आखिरत बेहतर हो जाएगी। जिसकी दुनिया बेहतर होगी उसकी आखिरत बेहतर हो जाएगी। इसकी मिसाल मैं एक देता हूँ कि स्कूल के अंदर टीचर ने बच्चों को दुनिया का नक्शा दिखाया, दुनिया का नक्शा दिखाया और नक्शे को फाड़ के ज़मीन पे फेंक दिया और एक एक बच्चे से कहने लगा कि उठ के इस नक्शे को जोड़ो, इस नक्शे को जोड़ो। नक्शा फट गया था, छोटे छोटे पीस हो गए थे। तो नक्शा जोड़ने का मकसद चीज़ दूसरी चीज़ के साथ जुड़ जाए, मतलब समंदर के साथ समंदर, सहरा के साथ सहरा जुड़े तो फिर नक्शा जुड़ेगा ना। तो जो बच्चा आता वो देखता तो उसको समझ नहीं आती, चला जाता। आखिर में एक बच्चा आया, ठीक है ना, उस बड़े गौर से उसने नक्शे को देखा उल्टा पुल्टा के, तो उसको एक इंसानी आँख नज़र आई। क्या नज़र आई? इंसानी आँख। क्योंकि उस नक्शे के जहाँ दुनिया का नक्शा बना हुआ था उसकी दूसरी तरफ इंसान की तस्वीर बनी हुई थी। इंसान की तस्वीर बनी हुई थी। उसने क्या किया, इंसान की तस्वीर को जोड़ दिया। यानी कहीं उसको आँख नज़र आई, बात समझे ना, कहीं हाथ नज़र आया, कहीं सर नज़र आया, बात समझ रहे ना। अब इंसान को जोड़ना तो आसान था ना, उस जोड़ दिया। जब वो जोड़ दिया तो टीचर से कहने लगा कि सर मुझे नहीं पता है दुनिया का नक्शा जोड़ता है या नहीं, लेकिन मैंने इंसान को जोड़ दिया। तो टीचर ने बेटा इंसान को जोड़ दिया, उसने सारी इंसानियत को जोड़ दिया। और जिसने इंसानियत को जोड़ दिया उसने पूरी कायनात को जोड़ दिया।
माशाअल्लाह। دیکھیں حضور نبی دنیا کی ہر چیز دیکھیں، دنیا کی ہر چیز کی محبت اللہ سے دور کرتی ہے، دنیا کی ہر چیز کی محبت اللہ سے ایسا دور کرتی ہے، صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کے قریب کرتی ہے، حضور کی محبت اللہ کے قریب کرتی ہے۔ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس نماز کا، روزے کا، حج کا اور کوئی عمل نہیں ہے۔ حالانکہ دوستان محترم وہ پوچھنے والا صحابی رسول تھا، ذرا غور فرمائیں کہ ان کی ایک نماز کائنات کی ساری نمازوں سے بڑھ کے، ان کا ایک روزہ کائنات کے روزوں سے بڑھ کے، ان کا ایک عمل کائنات کے سارے عملوں سے بڑھ کے حاجی صاحب، لیکن انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، ہم ہر وقت آپ کی تعریف اور توصیف کرتے ہیں، آپ کی نعتیں پڑھتے ہیں، آپ کے ترانے گاتے ہیں، آپ کی شان میں قصیدے لکھتے ہیں اور آپ کا ذکر اور اذکار کرتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں جس کی تعریف اور توصیف کرتا ہے، جس کی نعتیں پڑھتا ہے، جس کے ترانے گاتا ہے، جس کی شان میں قصیدے لکھتا ہے اور جس کا ذکر کرتا ہے، قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ لہٰذا تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تمہیں قیامت کے دن میری رفاقت نصیب ہوگی۔ یہ خوشخبری دوستان محترم سرکار نے حاجی منظور صاحب کے لیے، نیئر بائی کے لیے، شاہ صاحب کے لیے اور آپ عاشقوں کے لیے دی ہے، جو آپ گلی گلی کریا کریا ہر جگہ ہم ذکر کی محفلیں کرتے ہیں۔ یہ خوشخبری کن کے لیے سرکار نے دی ہے؟ ہمارے لیے دی ہے۔ کسی شاعر نے کہا نہ ساکو آسرے ان مٹھے مدنی دے، ساڑھے حالت کرم ہزار تھی سن، صدیق عمر نالے عثمان علی سارے یار تھی سن، اسی کار دی گرمی ڈے اشر دے سرکار تھی سن، جدے سیرے شاکر گاندے ہاں او دے لب انسان بیڑے پار تھی سن، اور بہو حسرت ای تنڈے بوئے ہوتے متھا ٹیک دا مر جاواں، تنڈے عشق دا بال کے مچ سونا، بس سیک دا مر جاواں، پینڈا دوریاں دا نال ہنجواں دے انج میچ دا مر جاواں، ہووے وقت اخیر تے مخ تینڈا سونا ویکھ دا مر جاواں، اور الہی نبی دے سفینے وچ ہوواں، کرونا اودا ہر مہینے وچ ہوواں، میٹاں آکھیاں تے گھر ہوواں ناصر کھولا تے بیٹھا مدینے وچ اور نہ گل بنایوں بندی ہے، نہ دکھڑے سنایوں بندی ہے، نہ دولت کمایوں بندی ہے، رب دے سونیا محبوبہ گل تیرے بنایوں بندی ہے، گل تیرے بنایوں بندی ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ کو نصیحت کرے، تو سرکار نے فرمایا ایک اللہ نہ بننا، ایک رسول نہ بننا۔ کیا کہا؟ اللہ نہ بننا، ایک رسول نہ بننا۔ تو وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ کو کیسے بن سکتا ہے، اللہ تو ایک ہی ہے۔ آپ نے کہا اگر تمہاری کی مال دولت آ جائے، طاقت آ جائے، سب کچھ، اور تم چاہو کہ یہ کام ابھی ہو جائے، تو وہ کام اسی وقت نہ ہو تو غصہ نہ کرنا۔ یہ شان صرف اللہ کی ہے، جب چاہے جس وقت چاہے وہ کام کر سکتا ہے، تم غصہ نہ کرنا، کیونکہ یہ شان کس کی ہے؟ اللہ کی، صرف اللہ کی۔ اور پھر فرمایا کہ رسول نہ بننا، رسول نہ بننا۔ تو فرمایا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو دوسرا کیسے بن سکتا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری بات سے، یہ بڑے غور سے سننا، اگر تمہاری بات سے کوئی اختلاف کرے اسے کافر مت کہنا۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ اگر تمہاری بات سے کوئی اختلاف کرے اسے کافر مت کہنا، میری بات سے جو اختلاف کرے گا وہ کافر ہوگا۔ ایسا آج ہم نے ہمارے جتنے مسئلہ کے حج صاحب ایسے ہی ہے نا، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے، دوسرا تیسرے کو کافر کہہ رہا ہے، چوتھا پنجویں کو کافر، ایسے ہے یا نہیں؟ لیکن سرکار نے کیا فرمایا؟ جو میری بات سے اختلاف کرے گا۔ اب جو کافر تھے نا وہ حضور کی بات سے اختلاف کرتے تھے، بات سمجھ گیا نا، اس لیے وہ کافر تھے۔ دوستان محترم ایک دفعہ ایک صحابی نے پوچھا، بس آخری بات، کہ یا رسول اللہ وہ کون سے عمل ہیں جو اللہ کے نزدیک بڑے مقبول ہیں اور اللہ کو بڑے پسند ہیں؟ ٹھیک ہے نا، علم ہے، دولت ہے، یا طاقت اور اقتدار ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس علم سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو، اللہ کے دین کو فائدہ ہو، وہ علم اللہ کے ہاں بڑا مقبول ہے اور اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور جس دولت سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو، اللہ کے دین کو فائدہ ہو، شاہ جی دولت اللہ کے ہاں بڑی مقبول ہے اور اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اور جس طاقت اور اقتدار سے اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے دین کو فائدہ ہو، وہ طاقت اور اقتدار اللہ کے ہاں بڑا مقبول اور بڑا پسند ہے۔
اگر ان تینوں سے اللہ کے دین کو فائدہ نہیں، اللہ کی مخلوق کو فائدہ نہیں، تو سرکار نے فرمایا تینوں بیکار ہیں، وبال جان ہے اور جہنم کا سامان ہے۔ پھر آپ کو علم بھی جہنم میں لے کے جائے گا، دولت بھی جہنم میں لے کے جائے گی، اور طاقت اور اقتدار بھی کہاں لے کے جائے گا؟ جہنم میں لے کے جائے گا۔ اگر اس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ نہیں پہنچ رہا، اللہ کے دین کو فائدہ نہیں پہنچ رہا، بات سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں علم اس کا نہیں ہے دوستان محترم جو اسے حاصل کرتا ہے، علم اس کا جو اس پر عمل کرتا ہے۔ دولت اس کی نہیں ہے جو اسے کماتا ہے، دولت اس کی ہے جو اسے کھاتا ہے اور راہ خدا خرچ کرتا ہے۔ زندگی اس کی نہیں ہے جو اسے گزارتا ہے، زندگی اس کی ہے جو اسے سنوارتا ہے۔ ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں امیر بھائی، علامہ اقبال نے زندگی کو سنوارا، داتا صاحب نے زندگی کو سنوارا، خواجہ غریب نواز نے زندگی کو سنوارا، بابا فرید نے زندگی کو سنوارا۔ جی صاحب ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ زندگی کو صبح ہوتی ہے، دوپہر ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے۔ تو اس طرح دوستان محترم اگر اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہر آدمی اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے نا، تو اچھی اور صاف ستھری زندگی صرف اور صرف دین اسلام کے اندر ہے، اور دین اسلام سارے کا سارا حضور کی اداؤں کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ کس کا نام ہے؟ حضور کی اداؤں کا نام ہے، جس پہ اقبال نے کہا نا مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کی، تیرے نقش پاک کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں، جب نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، کعبہ بند کو ریاض رخ جس طرف وہ موڑ لیتے ہیں، سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو حاجیو، آپ کعبے کا کعبہ دیکھو، میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، جہاں مل گیا تیرا نقش پا میں نے وہیں کعبہ بنا لیا، اور ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک نہیں، ہر دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، اور یہ ظاہرین حریم مغرب ہزاروں راہ بری ہمارے، بھلا ہمیں ان سے کیا واسطہ جو تجھ سے نا آشنا رہے، اور اگر چاہتے ہو بلال جیسا عاشق بننا چاہتے ہیں، یعنی دوستان چاہتے ہیں کہ نہیں؟ اگر چاہتے ہو بلال جیسا عاشق بننا، اگر چاہتے ہو اقبال جیسا عاشق بننا، تو دنیا کی محبت سے کنارہ کر لو، جیسے بھی گزرتی ہے گزارا کر لو، اللہ کے جلووں کی اگر ہے خواہش تو سرکار کے جلووں کا نظارہ کر لو، اور مدینے کے در و دیوار کی بات کرو، علی کے در کی، محمد کے گھر کی بات کرو، نبی کے نور کو دیکھے گا کہ ابو جہل کیسے، کسی بلال کے حسن نظر کی بات کرو، کسی اقبال کے عشق نظر کی بات کرو۔ میں ایک دفعہ آپ سب کا خاص طور پر علی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب تشریف لائے ہیں۔